العلم نور العلم نور العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم واعملوا صالحا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام ہو حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم باعث تقدیر کے کائنات فخر موجودات صاحب معجزات خلاصہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور تمام اصحاب علیہ رضوان اجمعین پر. حضرات محترم، آج جمعہ کے خطبے میں اور اس مختصر سے وقت میں جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس نیک اعمال پر اللہ تبارک و تعالی کے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، آج اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوش گزار کرنے ہیں. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ باتیں سن کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ حامیم کے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرمایا بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سناتے ہیں کہ جس کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب وہ توحید کا اعلان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کو فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، تو اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور استقامت کیا ہے اس آیت کے اندر؟ استقامت جو دین کے اندر حاصل کر لیتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں علامہ امام شوکانی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے قدیم لوگ جو بڑے مشکل ترین حالات کے اندر جب ان کو یہ مسائل پیش آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنا، اس کی اطاعت پر قائم رہنا اور اس کے علاوہ سب سے اعراض کرنا، یعنی سب سے بے پرواہ ہو جانا اور اسی سے تعلق جوڑ لینا، دنیا سے بے رغبت ہو جانا اور آخرت کی تیاری کرنا اور کلمہ شہادت پر مرنے تک قائم رہنا اور اس پر استقامت کرنا. جس پر یہ باتیں پائی گئی وہ جنت کی اسے بشارت سنا دیتے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو تسلی دیتا ہے جو توحید کا بھی اعلان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توحید کو بھی مانتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کمال
یہ ایسے لوگوں اور ایسے سعادت مند عظیم لوگوں کا کام ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا کرم ہو جائے تو پھر وہ استقامت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ اسی مالک کائنات کی مدد اور خالص جو اس کی مدد اس بندے کے لیے آتی ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک اللہ کا ولی ہے، وہ آگ کے انگاروں پر لیٹا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے اور شدت سے ظلم ہو رہا ہے، شدت سے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا تو نے اسلام چھوڑا یا نہیں چھوڑا، تو وہ کہتا ہے کہ جسم تمہارا ہے، دل اور روح میرے اللہ کی ہے، وہ توحید کا اعلان کرتا رہتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو جنت کی بشارت فرشتے اسے دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے لیے سورۃ الاحقاف کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ یعنی مسلمان کے لیے بہت بڑی یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ہی ہوئی ہے۔ وہ کسی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا، اس نے عرض کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ زیادہ محبوب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک جملہ جو ارشاد فرمایا وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب ہے۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا کہ صدیق اکبر اللہ آپ کا خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، آپ رسول اللہ کو کیسے محبوب رکھ سکتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا بے شک اس نے مجھے پیدا ضرور کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی پتہ چلا ہے کہ رب وہ ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یکسبون، ارشاد فرمایا یہ اہل جنت ہے جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ایسے دنیا میں جن لوگوں نے یہ اعمال کیے نیکی کے، اس نیکی کے عمل کے بعد انہیں جنت ملے گی اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرشتوں کے نزول سے فیضیاب ہونے والوں کی ایک قسم اور ہے، وہ قسم ایک یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت رات کے آخری پہر میں کرتے ہیں، رات کے آخری پہر میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور انہیں جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی وتر تہجد میں پڑھنی چاہیے یا نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے؟ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی وتر آخری رات کے پہر میں پڑھنی چاہیے، لیکن شارحین نے اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ جو شخص رات کو اٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو تو وہ نماز عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے، لیکن جو تہجد گزار بندہ ہو، وہ اٹھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، قیام اللیل کرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وتر چھوڑ دے، رات کے آخری پہر میں پڑھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا آخری رات کی قرات ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ سب سے افضل ہے۔ یعنی جب وہ قرات کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کو دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ اور ایک لوگوں کی ایک قسم ایسی ہے فرشتوں کے نزول کے سبب کی، وہ سعادت مند لوگ جو نماز فجر اور نماز عصر با جماعت ادا کرتے ہیں، تو فرشتوں کی ایک جماعت انہیں دعا دے کر جاتی ہے۔ کیا دعا ہوتی ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کو باری باری فرشتے آتے جاتے ہیں اور صبح عصر
پھر وہ فرشتے تمہارے پاس رات میں آتے ہیں اور گزرتے ہیں اور وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کون سا عبادت کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود بھی پوچھا جاتا ہے فرشتوں سے۔ یہاں ایک جملہ آپ یاد رکھیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں جب اللہ کو پتا ہے تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اللہ نے جس فرشتے کی ڈیوٹی جو لگائی ہے اس نے وہ کام کرنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام پر جب بندہ درود پڑھتا ہے نا، محبت سے پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اس درود کا جواب میں خود دیتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق رسول پاک علیہ السلام اس پر بھی درود پڑھتے ہیں جو رسول پاک علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے۔ لیکن ایک ایسا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر مبارک پر ڈیوٹی لگائی اس کی کہ رہتی دنیا تک اس کا یہ کام ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو شخص نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا رہے گا تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بتائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام پر فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، اور اس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا میں کوئی درود پڑھتا ہے تو اس فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کا درود سنتا ہے۔ جس خادم کی جو فرشتہ ہے حضور کا خادم ہے، اس خادم کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کا ایک وقت میں درود سنتا ہے، تو پھر اس آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا کہ رسول پاک علیہ السلام خود جس کو درود سنتے ہوں گے۔ رسول پاک علیہ السلام کی سماعت کا عالم اتنا زیادہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پھر بھی سوال کرتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور فرمایا اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے جب بھی نماز میں مصروف تھے، آئے ہیں تو اب بھی نماز میں مصروف ہیں۔ جو نماز فجر اور نماز عصر با جماعت پڑھتا ہے تو فرشتے ان کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ان کو دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ جو لوگ 5 وقت با جماعت نماز پڑھتے ہوں اور ان کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہوں، جس کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہوں گے تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ عام سے لوگ ہیں، ہر کسی کے لیے فرشتے حاضر نہیں ہوتے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز فجر اور نماز عصر پڑھتا ہے با جماعت سے، اس کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رمضان کریم میں اگر کوئی ایک بندہ ایک قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 70 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سنیں، فرشتوں کے نزول کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کی قراءت سننے کے لیے اترتے ہیں۔ یہ کم بات ہے کہ جب بندہ تلاوت کرے تو فرشتے آسمان سے اتر جائے اس کی تلاوت سننے کے لیے۔ وہ حفاظ خوش نصیب لوگ ہیں اور وہ مقتدی جنہوں نے تراویح پڑھی ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قرآن سنتا ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے اور نماز میں پڑھتا ہے، اللہ کے گھر میں جا کر پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی ایک جماعت اس پورے گھر کو گھیر لیتی ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ نماز کے اندر نیند کیوں آتی ہے؟ سکون کیوں ملتا ہے؟ اچانک سے نیند آنے لگ جاتی ہے، رکعت اگر تھوڑی لمبی ہو جائے تو نیند آنے لگ جاتی ہے، وہ اسی رحمت کی برکت کی وجہ سے ہے۔ جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قلبی سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت اسید بن حضیر کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں میں رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اور سورہ
کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی صحیح ہو گیا، لیکن میں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا، میں پھر خاموش ہو گیا۔ قریب گھوڑے کے میرا بیٹا تھا یحییٰ، اور وہ چھوٹا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا بدک کر اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں چپ ہو گیا، اور اس صدمے سے کہ بچے کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے، چنانچہ میں اسے اٹھا کر اپنے پاس لایا، اور جب میں نے آسمان پر نگاہ کی نا تو ایک میں نے عجیب مخلوق دیکھی۔ چونکہ میں نے تلاوت کرنا بند کر دی تھی، وہ عجیب مخلوق دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ میں نے یہ واقعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات ایسا واقعہ پیش آیا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن حذیر، اچھا ہوتا کہ تو قرآت پڑھتا رہتا۔ جانتا ہے وہ کون تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا وہ کون تھے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو آسمان کے فرشتے تھے اور تیری قرآت سننے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور فرمایا اگر تم قرآت کرتا رہتا، پڑھتا رہتا، سورج نکل جاتا، جتنے لوگ انہیں دیکھ لیتے وہ کسی سے پوشیدہ نہ رہتے۔ یعنی قرآن پڑھنے والے کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ جب وہ قرأت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو آسمان کے فرشتے اس کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیں پھر معلم قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ آپ معاشرے میں معاہدہ کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ آج کے دور کے اندر اتنی کثرت سے حفاظ کرام کیوں پیدا ہو گئے، اور ہر ایک باپ بیٹا اپنی اولاد کو حافظ بنانا چاہتا ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب حافظ تلاوت تراوی کے لیے نہیں ملتے تھے، ایک وہ دور تھا باہر سے بلائے جاتے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج یہ عالم ہے کہ مسجدیں کم پڑ گئی ہیں، حفاظ زیادہ ہو گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد، قاری بننے کے بعد کوئی گورنمنٹ آفیسر نہیں بنتا، کوئی گورنمنٹ اس کی جاب نہیں لگتی، لیکن پھر بھی ہر انسان اپنے بیٹے کو حافظ بنا رہا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ 3 سال کھپا دیے جاتے ہیں، کوئی 2 سال میں حافظ بنتا ہے، کوئی 5 سال میں حافظ بنتا ہے، لیکن ماں باپ کی جستجو ہوتی ہے کہ حافظ بنے، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی گورنمنٹ جاب نہیں لگے گی، کوئی آفیسر نہیں بنے گا، لیکن پھر بھی وہ حافظ بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جب بندہ اپنے بچے کو حافظ یا عالم بنا دیتا ہے، اور جب وہ قرآن یا علم سیکھنے کے لیے راستے سے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جب بچے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا تو بے شک اس کے ماں باپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے گھر میں جا کر، یعنی بیت اللہ میں جا کر تلاوت قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے، احکام دین سکھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس بندے کے لیے، اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن بھی سکھائیں اور اس کو عالم دین بھی بنائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دوسری حدیث ہے، مسجدوں کے دروازوں پر فرشتے انتظار کرتے ہیں نمازیوں کا۔ کس کا؟ نمازیوں کا۔ اب اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ بندہ کتنے جلد اپنے گھر سے چل آئے، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ امام سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں تھوڑے وقت کے بعد آتے ہیں، اور کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جب امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، یعنی عربی خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تب لوگ آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں
کہ جب خطبہ دے دیا جاتا ہے، ایک رکعت پڑھ دی جاتی ہے، جب لوگ آتے ہیں پھر آ کر مسائل پوچھتے ہیں کہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سنیں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر نمازیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ کم بات نہیں ہے کیا کہ یار نمازیوں کا انتظار فرشتے مسجد کے گیٹ پر انتظار کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ جو ہمارا دنیا کے لوگ ہیں جو ہمارا انتظار نہیں کرتے، ان کے گھروں پر ہم جاتے ہیں، بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں، کچہری کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمازیوں کا انتظار مسجد میں فرشتے کرتے ہیں۔ فرمایا اور وہ سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے نام لکھ دیتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے نا اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مہینے کا ثواب ملتا ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا۔ جو جس کے بعد آتا چلا جاتا ہے درجات کم ہوتے چلے جاتے ہیں، درجات بالکل کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص جتنا جلدی آئے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، جو جتنا عقل میں آئے گا اس کو اتنی ہی کم رحمتیں اور اتنے ہی کم ثواب ملے گا، کیونکہ بھائی مسجد میں بیٹھنا بھی تو عبادت ہے نا۔ سنیں لوگ تو جمعے کے دن گھروں سے نہیں نکلتے مسجد میں آنے کے لیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث سے پتہ یہ چلا، شارحین لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے نزول ملائکہ کے ساتھ ساتھ جمعہ اور جمعہ ادا کرنے والوں کی عزت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز ان سادات مند حضرات کے لیے جو عزت اور شان اور مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ کے نبی نے اس میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں جمعہ اور جمعے کی پابندی کرنے والوں کے لیے انعام حضور نے ارشاد فرمایا جمعہ اور جمعے کی پابندی کرنے والوں کی قیامت کے دن امتیازی شان ہوگی، اور امتیازی شان کی دلیل یہ ہے کہ امام حاکم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ سب دنوں کو قیامت کے دن ان کی اصلی شکل کے مطابق اٹھائے گا، البتہ جمعے کے دن کو چمکتا ہوا اور روشن بنا کر اٹھایا جائے گا، روشن بنا کر اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا جس طرح دلہن کو سہیلیاں رخصتی کے وقت گھیر لیتی ہیں، اسی طرح جمعہ ادا کرنے والوں کے لیے فرشتے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور سارے فرشتے جمعہ ادا کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے بھائی کہ جمعہ ادا کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ابھی بیان کے دوران بہت ساروں کو نیند آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سلطان باہو علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا، وہ پوچھا کہ میں 3 اور 4 اور 5 گھنٹے کی فلم دیکھتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے، قلبی سکون مجھے ملتا ہے، لیکن جو ہی میں مسجد میں جاتا ہوں نماز کے لیے ہاتھ باندھتا ہوں، 1 رکعت پڑھتا ہوں یا 2 پڑھتا ہوں تو نیند طاری ہو جاتی ہے اور پریشانی کا عالم مجھے ہو جاتا ہے، اضطراب ہو جاتا ہے، میں بڑے پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلتا ہوں ساری نیند اڑ جاتی ہے، پھر میں فلم دیکھتا ہوں، پھر مجھے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ سلطان باہو علیہ رحمہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا مسئلہ بیٹا یہ ہے کہ جب تو فلمیں دیکھتا ہے نا تو فلمیں جب تو دیکھتا ہے وہ فلم جس کے اوپر تو بیٹھ کر دیکھتا ہے، جس چیز پر تو بیٹھا ہوتا ہے وہ گویا کانٹوں کی مانند ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص کانٹوں پر بیٹھا ہونا تو اس کو نیند نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، لیکن جب تو مسجد میں جاتا ہے اور جب تو ہاتھ باندھتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر تو گویا تو پھول کے بستر پر کھڑا ہے، جب تو پھول کے بستر پر کھڑا ہوگا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی لیے تجھے نیند آتی ہے۔ سلطان باہو علیہ رحمہ نے جملہ جو ارشاد فرمایا وہ ہمیں سمجھا دیا۔ اب ہم خود ہی اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے جو ہے کتنی فلمیں دیکھنی ہے اور کتنا اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے رسول ہیں، حضور کی محبت اور حضور کی اطاعت دیکھیں انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ڈاکٹر ہارون ہے، کچھ سال پہلے وہ مسلمان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھنی تھی، اور کتاب ایسی لکھنی تھی کہ میں نے سارے مذہب پڑھ لیے تھے۔ اس مذہب کے بعد پڑھنے کے بعد میں نے ایک ایسی کتاب لکھنی تھی، ایک ایسی تحریک بنانی تھی جس کا نظام سب سے ہٹ کر ہو۔ تو میں مطالعہ کر رہا تھا، اور کینیڈا کے ایک بہت بڑی شخصیت، دین سے درد رکھنے والی، حضور سے محبت رکھنے والی ایک شخصیت آئی بھی تھی۔ اس نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی کتاب آپ لکھ رہے ہیں، کوئی سیرت لکھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ کتاب لکھ رہے ہیں تو میرے نبی کی سیرت کو بھی پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ جملہ چھوڑ گئے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، ڈاکٹر ہارون صاحب کہتے ہیں میرے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میں حضور کی سیرت پڑھ سکوں، لیکن مجھے اللہ نے کچھ وقت عطا فرمایا۔ مجھے 10 منٹ میسر آئے، میں نے نیٹ کھولا اور نیٹ پر سرچ کیا کہ حضور کی سیرت پڑھو۔ تو جب میں نے سرچ کیا نا، تو سب سے پہلے حدیث جو میرے سامنے آئی نا، وہ حدیث پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ اور وہ حدیث سبل الہدا میں بھی لکھی ہے، علامہ نے کنز العمال میں بھی لکھی ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی لکھی ہے، اور سیرت مصطفیٰ کی بڑی بڑی کتب حدیث کے اندر، یہ کتاب کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ علامہ امام سبل الہدا والے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینے میں آئے، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی آپ کے ساتھ تھے۔ حضور کو بڑا ضروری کام تھا۔ حضور مدینے کی گلی میں نکلے نا، تو حضور کو بڑا جلدی کوئی کام تھا۔ حضور کا چلنے کا عالم تو یہ تھا کہ جب حضور زمین پر چلتے تھے تو چلنے کی بھی آواز نہیں ہوتی تھی، اور یہ چلنے کے آداب ہیں کہ جب بندہ زمین پر چلے نا تو اتنی آرام سے چلے کہ چپل کی بھی آواز نہیں ہو۔ ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے کہ جب مسجد کے زینے سے نیچے اتر کر آتے ہیں نا تو دھڑ شور کرتے ہوئے آتے ہیں، حالت یہ ہے۔ لیکن حضور اتنے آرام سے چلا کرتے تھے کہ چلنے کی بھی آواز نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی بلال حبشی کہتے ہیں کہ اس دن حضور کے چلنے کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ حضور بڑی جلدی جلدی چل رہے تھے اور بڑا ضروری کام تھا۔ گلی کے کونے پر پہنچے نا تو ایک عورت ملی، بوڑھی عورت، مائی، مسلمان نہیں تھی، وہ حضور کو جانتی نہیں تھی۔ وہ ملی تو وہ رو رہی تھی، اور جب وہ حضور کو اس نے دیکھا نا تو حضور اس کے قریب آئے اور ارشاد فرمایا بی بی کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں کسی عورت کی غلام ہوں، اور ہے بھی وہ یہودی، اور میں تیل لینے گھر سے نکلی تھی، 5 روپے کا میں نے تیل لیا تھا، اب وہ گر گیا ہے، زمین پی گئی ہے، زمین نے تو اب تیل واپس نہیں کرنا، لہذا اب مجھے میری مالکن مارے گی، اور اب جسم کے اندر میری ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں رہی کہ میں اب مار کھا سکوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے بلال حبشی کو حکم دیا کہ جاؤ دوڑ کر گھر پر اور 5 درہم لے کر آؤ۔ حضرت بلال حبشی گئے، اللہ اکبر، یار پیسہ مصطفیٰ کا ہو، دلانے والے بلال حبشی ہوں، اور تیل کے لیے پیسے دیے ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام اس کو تیل دلایا، جب تیل دلا دیا حضور جانے لگے تو وہ عورت آنسوؤں سے رونے لگی، تڑپ گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضرت مسئلہ یہ ہے کہ تیل تو مل گیا ہے، لیکن تیل لانے میں اتنی دیر ہو گئی ہے کہ مالک اب بھی مارے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، سیرت کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ عورت حضور کو نہیں جانتی تھی، نہ بلال حبشی کو جانتی تھی، نہ سلمان فارسی کو جانتی تھی۔ علامہ نے لکھا سبل الہدا کے اندر، فرمایا کہ وہ عورت رحمت للعالمین کے آگے آگے چلتی تھی، مصطفیٰ پیچھے پیچھے چلتے تھے، چونکہ حضور کو وہ جانتی نہیں تھی نا۔ اللہ اکبر، جب وہ پہنچے نا تو حضور کو عرض کی حضرت بلال حبشی نے کہ یا رسول اللہ آپ کو کام بڑا ضروری ہے، آپ چلے جائیں، آپ اپنا کام کر لیں، ہم اس کا کام کر دیتے ہیں۔ یار آج اگر غریب پر کوئی پرچی پڑ جائے نا، FIR پڑ جائے،
تو محلے کا جو کونسلر ہے نا، چیئرمین ہے، وہ آ کر کھڑا نہیں ہوتا، اگر کھڑا ہو جائے وہ کہتا ہے کہ اتنے چارجز لگیں گے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے، اور وہ غریب شخص اگر پیسوں کا انتظام بھی کر دے نا، تھانے میں جائے، تو وہ چیئرمین، وہ ایم پی ہے اور وہ ایس ایچ او، وہ ایس پی ڈی ایس پی جو ہے وہ خود تو کرسی پر بیٹھے گا اور چیئرمین بھی بیٹھے گا، وہ غریب شخص اس کے قدموں میں بیٹھے گا۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو ہم یہ میلاد کے پروگرام کرتے ہیں نا، میلاد کے پروگرام اور جتنے بھی جشن میلادت کے پروگرام کرتے ہیں، حضور کی عظمت کے چرچے کرتے ہیں، اس میں کسی غریب کی زیر صدارت رکھواتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بھائی وہ تو کر ہی نہیں سکتا نا زیر صدارت، وہ تو بیچارہ ریڑھی والا ہے، ٹھیلا چلانے والا ہے، گدا گاڑی وہ چلاتا ہے، اس کی تو زیر صدارت ہم نے رکھوانی نہیں ہے، ہم نے تو اس کی زیر صدارت رکھوانی ہے جو 50,000 دے گا، اگرچہ وہ متقی پرہیزگار ہو، 5 وقت کی نماز وہ پڑھتا ہو اور ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، وہ چپلوں میں بیٹھے گا، لیکن جس نے 50,000 دیے ہیں وہ اسٹیج پر بیٹھے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نہیں چلتا، میرا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، جا خود ہی چلی جا۔ آج تو ایم پی صاحب کہتے ہیں نا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میں نے نہیں آنا، میرے اس سے فلاں بندے سے آپ رابطہ کر لیں۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار، تپتی ہوئی زمین اور تپتے ہوئے صحرا کے اندر حضور مدینے میں اس وقت آئے تھے، اس عورت نے ساری گلی پار کی نا تو سامنے صحرا آ گیا، اور جب اس نے دروازہ دکھایا کہ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ شخصیت ہے، حضور گئے نا، وہ عورت باہر آئی، حضور نے اپنی شرم حیا والی آنکھیں جھکا دی، وہ عورت کہتی ہے جو مالکین تھی نا، حضور نگاہیں جھکا رکھے تھے اور جملے ارشاد فرماتے تھے کہ یہ تیری غلام ہے اور تو نے اس کو ڈانٹا ہے اور یہ اس سے تیل گر گیا تھا اور اس کو تیل لینے میں بڑی دیر ہو گئی، لہٰذا اس کو مارنا نہیں۔ وہ عورت جو حضور کو دیکھ رہی تھی نا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ایسا جمال بھرا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، میں حضور کا چہرہ دیکھا نا تو دیوانی ہو گئی۔ وہ علامہ صاحب نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا نا تو 70,000 پردے آپ کے چہرے انور پر ڈالے رکھے، اور اگر ایک پردہ بھی اٹھ جاتا نا، رب کعبہ کی قسم سارے جتنے دنیا کے اندر لوگ ہیں سارے نور سے بے نور ہو جاتے، حضور کا نور غالب آ جاتا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ سونا چہرہ، وہ مدینے والے کا چہرہ جب میں نے دیکھا نا تو کالی کملی اوڑھی تھی اور چہرے مبارک پر داڑھی تھی، اور چہرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا چمکتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے اندر سے نور کی کرن نکل کر آسمان پر جا رہی ہے، اور آپ نے جو زلفیں مبارک رکھی تھی نا، وہ زلفیں دیکھ کر میں تو دیوانی ہو گئی تھی۔ حضور نے اس عورت کو عرض کیا کہ میں نے تیری سفارش کر دی ہے، اب میں جاؤں؟ حضور نے اپنا رخ انور موڑا نا تو وہ دونوں عورت حضور کو نہیں جانتی تھی، انہوں نے حضرت بلال حبشی کو روک لیا اور عرض کیا کہ یہ تو بتائیں یہ کون ہے، یہ معزز شخصیت کون ہے، ایسا نور بھرا چہرہ ہم نے کبھی دنیا میں دیکھا نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم بتائے تو صحیح یہ کون ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں یہ وہی نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، یہ آمنہ کے لال ہے۔ حضور کی بارگاہ میں وہ دوڑی ہوئی گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ ہمارے گھر پر آئی ہیں، دنیا کی ساری رحمتیں سمیٹتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ گئی ہیں، میرا گھر تو آپ نے رحمت بخشی ہے، تو لہذا آپ میرے گھر پر آئے ہیں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھا دیتے؟ ڈاکٹر ہارون صاحب کہتے ہیں کہ وہاں وہ عورتیں چہرے رسول دیکھ کر کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں نیٹ پر بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور سے ایسی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا